تحصیل لوکل گورنمنٹ کی ساخت۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے تحت خیبر پختونخوا کے ہر تحصیل میں ایک تحصیل لوکل گورنمنٹ ہوگی، جو کہ چیئرمین تحصیل لوکل گورنمنٹ اور تحصیل لوکل ایڈمنسٹریشن پر مشتمل ہوگی۔ سیکشن 21 اور شیڈول 10 کے مطابق تحصیل لوکل ایڈمنسٹریشن اسسٹنٹ کمشنر، منتقل شدہ دفاتر اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پر مشتمل ہوگی، جبکہ تحصیل سطح پر منتقل شدہ دفاتر میں بنیادی و ثانوی تعلیم، سماجی بہبود، کھیل و امور نوجوانان، زراعت ایکسٹینشن، لائیو اسٹاک، آن فارم واٹر مینجمنٹ، سائل کنزرویشن، فشریز، بہبود آبادی، دیہی ترقی، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، کوآرڈینیشن، وسائل کا انتظام شامل ہوں گے، اور ان کے ساتھ منتقل میونسپل سروسز تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بھی تحصیل لوکل ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوگی۔ دیہی محلہ کونسل کی ساخت۔ ہر ایک دیہی محلہ کونسل ایک چیئرمین، 2 جنرل ممبرز، 1 خاتون ممبر، 1 کسان مزدور، 1 نوجوان ممبر اور 1 اقلیتی ممبر پر مشتمل ہوگا، لیکن اس میں اقلیتی ممبر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کونسل میں اقلیت بحیثیت ووٹر رجسٹرڈ ہوں۔ اگر ووٹرز رجسٹرڈ نہ ہو تو وہاں پھر اقلیتی نشست خالی تصور کی جائے گی۔ دوسری ضروری بات اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کونسل میں جنرل ممبرز کی تعداد 3 ہوگی، لیکن ان 3 میں سے جس نے بھی سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ چیئرمین دیہی محلہ کونسل بن جائے گا، اور باقی 2 جنرل ممبرز دیہی محلہ کونسل بن جائیں گے۔ تحصیل کونسل کی ساخت۔ سیکشن 24 شیڈول 11 پارٹ 1 کے مطابق تحصیل کونسل چیئرمین، پریزائڈنگ آفیسر، تحصیل کے عام ممبران اور مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ مخصوص نشستیں 33% خواتین، 5% مزدور کسان، 5% نوجوانان اور 5% اقلیتی ممبران پر مشتمل ہوں گی، جبکہ تحصیل میں واقع تمام ولیج نیبرہڈ کونسل کے چیئرمین متعلقہ تحصیل کونسل کے عام ممبران یعنی جنرل ممبرز ہوں گے۔ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے اختیارات۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 23 کے تحت کسی بھی تحصیل لوکل گورنمنٹ کے انتظامی امور نمٹانا، احکامات پر ایک مجاز افسر کے ذریعے عمل درآمد اور حکمرانی اور خدمات کو بہتر بنانا تحصیل لوکل گورنمنٹ کے بنیادی اختیارات میں شامل ہیں۔ انتظامی امور کو تحصیل لوکل گورنمنٹ اس بات کا یقین کرے گی کہ جتنے بھی اختیارات اور ذمہ داریاں ڈیوالوڈ دفاتر کو تفویض کی جا چکی ہیں ان پر عمل درآمد صحیح طریقے پر ہو، اور ہر ایک دفتر اپنے ڈیوالوڈ فنکشنز کو بطریق احسن انجام تک پہنچائے۔ انہی احکامات کو ایک مجاز آفیسر کے ذریعے اس پر عمل درآمد کرنا بھی تحصیل لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، جس کے لیے صوبائی حکومت ایک افسر کو نامینیٹ کرے گی کہ فلانا افسر تحصیل لوکل گورنمنٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کا ذمہ دار ہوگا۔ حکمرانی اور خدمات کو بہتر بنانا، عوام اور حکومت کو جواب دہ ہونا۔ اس کے مطابق کوئی بھی تحصیل لوکل گورنمنٹ اپنے ایریا، اپنے علاقے کے عوام کو جواب دہ ہوگی اور صوبائی حکومت کو جواب دہ ہوگی۔ کس سلسلے میں؟ 2 ذمہ داریاں ہیں خاص کر۔ حکمرانی میں بہتری، امپرومنٹ ان گورننس، دیکھا جائے گا کہ حکمرانی میں کتنی بہتری ان کی وجہ سے آ چکی ہے، اور خدمات کی فراہمی میں کس حد تک ایک تحصیل لوکل گورنمنٹ کامیاب رہی ہے۔ تو یہ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے 3 بنیادی اختیارات یا 3 بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔
تحصیل لوکل گورنمنٹ کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بعد اب ہم آتے ہیں تحصیل کونسل کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ تحصیل کونسل کے فرائض اور ذمہ داریاں لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ سیکشن 25 میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ان میں تجویز کردہ محاصل، جرمانوں اور سزاؤں کی منظوری۔ تجویز کردہ کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین کی طرف سے جو بھی تجویز کردہ محاصل اور جرمانے جو عائد کیے جانے کے لیے وہ تجویز کرتا ہے ان کی منظوری تحصیل کونسل دے گی۔ منتقل کردہ خدمات کی فراہمی کے لیے ذیلی قوانین کی منظوری۔ اگر کونسل چاہے ان کے لیے جتنے منتقل کردہ خدمات ہیں اگر ان میں کاموں میں ٹرانسپیرنسی لانے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دہی کے لیے اگر لوکل کونسل چاہے کہ اس کے لیے ذیلی قوانین بننے چاہیے تو ان ذیلی قوانین کی منظوری بھی تحصیل کونسل دے گی۔ سالانہ بجٹ اور مطالبات کی منظوری دینا یہ بھی تحصیل کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ طویل اور مختصر مدت کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ تو سالانہ بجٹ اور ترقیاتی منصوبے تقریباً ایک ہی ہے، دونوں کو ہم بجٹ کہتے ہیں، لیکن بجٹ میں ایک بجٹ ترقیاتی بجٹ کہلاتا ہے اور ایک غیر ترقیاتی بجٹ جن میں تنخواہیں اور کرائے وغیرہ شامل ہوتے ہیں، تو اس بجٹ کی منظوری بھی کونسل دے گی۔ اور جو سالانہ ترقیاتی پروگرام جس کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں ان کی منظوری بھی تحصیل کونسل کی ذمہ داری ہے۔ اور طویل مدت ترقیاتی منصوبے وہ ہیں جن کو ہم تحصیل ڈیولپمنٹ پلان یا ولیج نیبرہڈ کونسل کے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ولیج ڈیولپمنٹ پلان، تو وہ جو 3 سالہ یا 4 سالہ منصوبے بنائے جائیں گے ان کی منظوری بھی تحصیل کونسل سے لی جائے گی۔ صدر نشین پریزائڈنگ آفیسر کا انتخاب۔ پریزائڈنگ آفیسر کا انتخاب بھی تحصیل کونسل ہی کرے گی جو کہ تحصیل کے ممبران میں سے ہی منتخب کیے جائیں گے۔ دفاتر اور ذیلی دفاتر کے لیے قائمہ کمیٹیاں منتخب کرنا۔ جتنے بھی دفاتر ڈیوالوڈ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا ڈیوالوڈ آفیسز منتقل شدہ دفاتر، ہر ایک دفتر کے لیے ایک قائمہ کمیٹی بنے گی جو اس کی کارکردگی کی رپورٹ کونسل میں پیش کرے گی۔ ٹیکس اور بجٹ تجاویز کے لیے مالیاتی کمیٹی کا انتخاب کرنا۔ مالیات کمیٹی کا انتخاب بھی تحصیل کونسل کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تحصیل کے لیے تحصیل اکاؤنٹس کمیٹی کا انتخاب، طریقہ کار سے متعلق کمیٹی کا انتخاب اور ضابطۂ اخلاق کمیٹی کا انتخاب یہ بھی تحصیل کونسل کی فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تحصیل اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹوں کو سفارشات کا جائزہ۔ جتنے بھی کمیٹیاں اپنی رپورٹ جب مرتب کرے گی تو پھر وہ رپورٹ کونسل میں پیش کی جائے گی اور کونسل اس کا جائزہ لے گی۔ کارکردگی رپورٹس کا جائزہ۔ اسی طرح سارے محکموں کی مانیٹرنگ بھی ہوگی، ان کی کارکردگی پرفارمنس کس طرح ہے، ان کی خدمات کی فراہمی کس طرح ہے، تو وہ رپورٹ بھی کونسل میں بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو یہ ہیں تحصیل کونسل کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ چیئرمین دیہی محلہ کونسل کے اختیارات اور فرائض۔ ولیج اینڈ نیبرہڈ کونسل رولز آف بزنس 2022 کے مطابق چیئرمین دیہی کونسل یا محلہ کونسل کی ذمہ داریاں اور فرائض درج ذیل ہوں گے۔ کونسل کی وسیع ترقی اور بجٹ کی تیاری کے لیے قیادت فراہم کرنا، کونسل کی منظوری کے لیے سالانہ بجٹ پیش کرنا، متعلقہ کونسل میں میونسپل انفراسٹرکچر کے انتظام کو منظم کرنا، علاقے میں واقع دفاتر کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنا اور تحصیل، لوکل گورنمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کو بھجوانا، سیکریٹری سے یا جیسا کہ معاملہ ہو متعلقہ کونسل کے کارکن کو کسی بھی معاملے یا معلومات کے لیے بلانا، شادی رجسٹرار کو لائسنس دینے کے معاملے کی نگرانی کرنا، ضلعی انتظامیہ اور تحصیل لوکل گورنمنٹ کو مندرجہ ذیل کے بارے میں رپورٹ کرنا۔
ریاستی اور مقامی حکومت کی املاک پر قبضہ، زمین کے استعمال کے منصوبوں، بلڈنگ کوڈز، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، خطرناک اور ضرر رساں اشیاء کی فروخت، تجارت، متعلقہ کونسل کے اندر عوامی پانی گزرگاہوں میں شگاف ڈالنا۔ چیئرمین لکھ کر کوئی بھی معلومات منگوا سکتا ہے جو کہ سیکرٹری جتنی جلدی ہو معلومات فراہم کرے گا۔ اگر معلومات خفیہ ہوں تو متعلقہ قوانین کی روشنی میں رسمی کارروائیوں کے بعد معلومات فراہم کرے گا۔ اگر مطلوبہ معلومات تحصیل، لوکل گورنمنٹ یا ضلع انتظامیہ کے پاس ہو تو کمیٹی چیئرمین کے ذریعے معلومات طلب کرے گی۔ اب کونسل کی وسیع ترقی اور بجٹ کی تیاری کے لیے قیادت فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین اپنے متعلقہ عوام اور ممبران کونسل کی مشوروں اور تجاویز کے بعد سالانہ بجٹ تیار کرے گا، اور جب وہ بجٹ تیار ہوگا تو وہ کونسل میں منظوری کے لیے وہ پیش کرے گا۔ بجٹ کس طرح پاس ہوگا، اس کے لیے کون سی ضروریات ہیں، وہ اگلے سیشن میں ہم تفصیل میں آپ کو بتائیں گے۔ کونسل کی منظوری کے لیے سالانہ بجٹ پیش کرنا مطلب یہ ہے کہ جب بجٹ کا ڈرافٹ تیار ہو جائے تو پھر کونسل میں وہی ڈرافٹ منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ متعلقہ کونسل میں میونسپل انفراسٹرکچر کے انتظام کو منظم کرنا مطلب یہ کہ گلیوں کی صفائی اور نالیوں کے انتظام میں اگر بہتری کی ضرورت ہو تو ان کو منظم کرنے کے لیے منصوبے بنانا اور کونسل سے اس کی منظوری۔ اگر وہ انفراسٹرکچر کے نظام کے لیے زیادہ رقوم درکار ہوں تو پھر کونسل سے قرارداد کے ذریعے انہی منصوبوں کو تحصیل کونسل بھجوانا تاکہ تحصیل لوکل گورنمنٹ کے لیول پر ان کے لیے فنڈز کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ علاقے میں واقع دفاتر کی کارکردگی پر رپورٹ تیار کرنا اور تحصیل لوکل گورنمنٹ اور ضلعی انتظامیہ کو بھجوانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ولیج یا نیبرہڈ کونسل کے حدود میں کوئی بھی دفتر جو سروس ڈیلیوری کر رہا ہو تو اس کی کارکردگی کا کونسل مانیٹرنگ کمیٹی کے ذریعے جائزہ لے گی اور وہی رپورٹ کونسل میں پیش کی جائے گی۔ اگر مزید اس میں کوئی ضرورت ہو یا اس میں ڈیفیشنسیز ہوں یا دفاتر والے لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوں تو پھر کونسل اپنی سفارشات کے ساتھ وہ رپورٹ تحصیل لوکل گورنمنٹ کو بھجوائے گی یا ضلعی انتظامیہ کو بھجوائے گی۔ سیکرٹری سے یا جیسا کہ معاملہ ہو متعلقہ کونسل کے کارکن کو کسی بھی معاملے یا معلومات کے لیے بلانا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین سیکرٹری کو یا کونسل کے کسی رکن کو بھی کسی بھی قسم کے لیے درکار معلومات کے لیے بلا سکتا ہے۔ شادی رجسٹرار کو لائسنس دینے کے معاملے کی نگرانی، تو ان میں جتنے بھی ایک کونسل میں نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں تو ان کو لائسنس دینا بھی چیئرمین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر کونسل میں کہیں پر بھی انکروچمنٹ یا موجودہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ان پر رپورٹ بنا کر متعلقہ دفاتر کو بھجوانا بھی چیئرمین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاستی اور مقامی حکومت کی املاک پر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہو، زمین کے استعمال کے منصوبوں میں اگر بلڈنگ قوانین اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا کونسل کے علاقے میں خطرناک اور ضرر رساں اشیاء کی فروخت و تجارت ہو رہی ہو، مثلاً خوراک کی اشیاء میں ملاوٹ یا کوئی بھی آتش گیر مادے کی کاروبار بارود وغیرہ کا ہو رہا ہو، یا متعلقہ کونسل میں عوام پانی کی گزرگاہوں میں شگاف ڈالنا ہو تو کونسل ان تمام خلاف ورزیوں کی رپورٹ متعلقہ ضلع اور تحصیل انتظامیہ کو بھجوائے گی۔ چیئرمین لکھ کر کوئی بھی معلومات منگوا سکتا ہے جو کہ سیکرٹری جتنی جلدی ہو معلومات فراہم کرے گا۔ اگر کسی دفتر سے چیئرمین صاحب کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہوں تو وہ سیکرٹری کو لکھ کر کہے گا کہ مجھے
مثلا تعلیم یا صحت یا کسی بھی محکمے میں جو آپ کے کونسل کے ایریا میں ایک دفتر کام کر رہا ہو سروس ڈیلیوری کے حوالے سے، تو چیئرمین وہ معلومات لکھ کر سیکرٹری کے ذریعے منگوا سکتا ہے۔ چیئرمین دیہی محلہ کونسل کے اختیارات بحیثیت پریزائڈنگ افسر۔ خیبر پختونخوا تحصیل ولیج نیبرہڈ کونسل رولز آف بزنس 2022 کے رول 7 کے تحت چیئرمین دیہی کونسل اجلاس کے دوران پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری بھی سر انجام دے گا۔ بحیثیت صدر نشین اس کی ذمہ داریوں میں مندرجہ ذیل ذمہ داریاں شامل ہیں: کونسل کے اجلاس کی صدارت کرنا، ترتیب کو ملحوظ رکھنا، ترتیب اور شائستگی کو قائم رکھنا، گڑبڑ یا خرابی کی صورت میں نشستوں کو خالی کرانا، ترتیب دیے گئے پوائنٹس پر فیصلہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کونسل کا اجلاس شروع ہو جائے تو اس کی صدارت بھی یہ چیئرمین بطور پریزائڈنگ آفیسر کرے گا، اور جس حساب سے ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے اسی ایجنڈے کے مطابق سیشن کو آگے چلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اجلاس کے دوران کوئی بندہ ترتیب کو وائلیٹ کرے یا شائستگی کو برقرار نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں گڑبڑ میں صدر نشین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہو یا اجلاس میں خرابی پیدا کی جا رہی ہو اس بندے کو اجلاس سے وہ باہر بھیج سکتا ہے اور اس کی نشست کو خالی کرا سکتا ہے۔ یہ نشست آڈینس میں بھی ہو سکتا ہے اگر گیلری میں کوئی لوگ بیٹھے ہوں وہ ڈسٹربنس کر رہے ہوں، یا موجودہ ممبران میں سے کوئی ڈسٹربنس کر رہے ہوں، تو یہ صدر نشین کا اختیار ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں اس نشست کو خالی کرائے۔ اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر سیشن کے آغاز میں کم از کم 2 پینل آف چیئرمین کی نامزدگی یا پینل آف چیئر پرسن کی نامزدگی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آئندہ اجلاس میں آئندہ سیشن میں پریزائڈنگ آفیسر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں فلانا اور فلانا بندہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ذمہ داری انجام دے گا۔ دیہی کونسل یا محلہ کونسل کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ 2019 کے سیکشن 29 کے مطابق کسی بھی دیہی محلہ کونسل کی فرائض اور ذمہ داریوں میں مندرجہ ذیل ذمہ داریاں شامل ہیں: ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد اور نگرانی، صفائی ستھرائی کے امور، ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی کرنا، پیدائش، اموات، شادیوں اور طلاقوں کا اندراج کرنا، سالانہ بجٹ، ترقیاتی پروگرام، دیگر امور پر غور و خوض اور منظوری دینا، اسپورٹس اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد اور معاونت کرنا، میلہ مویشیاں اور نمائشوں کا انعقاد کرنا، اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کرنا، سفارشات اور محاسبہ رپورٹوں کا جائزہ لینا، خدمات سے متعلق کارکردگی کی نگرانی، تعلیم و صحت وغیرہ، چوکیداری اور نگہبانی نظام قائم کرنا، سماجی اشاریوں کی معلومات اکٹھا کرنا، تیار کرنا اور تجدید کرنا، تحصیل لوکل گورنمنٹ کو معاونت فراہم کرنا، تفویض کردہ کوئی اور امور سر انجام دینا۔ اب ذرا ہم اس کا تھوڑا سا تفصیل میں ذکر کریں گے کہ ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد اور نگرانی اس میں کون سی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کونسل کی ذمہ داری ترقیاتی منصوبوں کی منظوری ہے، لیکن منظوری کے بعد جب ترقیاتی کاموں پر عمل درآمد شروع ہو تو اس کی نگرانی بھی کونسل کی فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر کام صحیح ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، اگر کہیں پر کونسل محسوس کرے کہ جو ایسٹیمیٹ ہے اور جو اسپیسیفیکیشنز ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو وہ متعلقہ ذمہ دار اتھارٹی کو رپورٹ کرے گی۔
صفائی ستھرائی کے امور اپنے کونسل میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی کونسل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی کرنا یہ بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کونسل میں۔ پہلے ایکٹ میں سیکشن 2000 لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں یہ سیکشن 29H تھا، اور اب بھی سیکشن 29 میں ہے، لیکن اس کا 3 نمبر پر آتا ہے۔ اس میں کونسل کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس کے علاقے میں جتنی بھی مسائل لوگوں کو درپیش ہوں تو ان تمام مسائل کی نشاندہی کرنا، اور ان میں سے جو کام ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل کے ترقیاتی فنڈز میں حل ہو سکتے ہوں ان کو اپنے منصوبوں میں شامل کرنا، اور جو کونسل کی ریسورسز سے ان کے لیے زیادہ رقوم درکار ہوں تو پھر انہی منصوبوں کو تحصیل لوکل گورنمنٹ کو بھجوانا تاکہ وہ اپنے ترجیحات میں ان کو شامل کریں۔ اس کے علاوہ سپورٹس اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد بھی وہ کر سکتا ہے، جیسے ٹورنامنٹ وغیرہ ارینج کرنا اور میلہ مویشیان اور نمائشوں کا انعقاد کرنا، یہ بھی کونسل کی ذمہ داریوں میں ہیں۔ اور اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کرنا، اکاؤنٹس کمیٹی کا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں جن جن امور کے لیے جو فنڈز مختص کیے جاتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ فنڈز اسی منظور شدہ حسابات کے مطابق خرچ ہو رہے ہیں۔ اور خدمات سے متعلق کارکردگی کی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کونسل ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائے گی۔ اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ کسی بھی کونسل کے ایریا میں جتنے بھی دفاتر عوام کو خدمات کی فراہمی میں وہ مصروف ہیں تو ان کی خدمات کی فراہمی کو وہ مانیٹر کرے گی، اس کی نگرانی کرے گی۔ اگر ادارہ صحیح کام کر رہا ہے تو بھی کمیٹی رپورٹ کونسل میں پیش کرے گی، اور اگر لوگوں کو خدمات کے حصول میں مشکل آ رہی ہو تو تحقیقات کے ذریعے پھر ان لوگوں کو جواب دہ بنانا اور اپنی رپورٹ کونسل میں پیش کرنا، یہ بھی اس مانیٹرنگ کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ سماجی اشاریوں کی معلومات بھی کونسل کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسل، ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل اپنے علاقے میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو وہ اکٹھا کرے گی، تیار کرے گی اور تجدید کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا میں یا اشاریوں میں بنیادی یہ ہوگی کہ ایز آف ٹوڈے، یعنی آج ہمارے کونسل کی آبادی کتنی ہے، خواتین کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، اس کے علاوہ تعلیم میں کتنے اسکول ہیں، کتنے کالجز ہیں، اور صحت کے حوالے سے کتنی فیسلٹیز ہیں، لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، زراعت ہے، کاروبار ہے یا اور فارن اوورسیز امپلائمنٹ ہے۔ یہ تمام ڈیٹا کونسل اپنا تیار کرے گی اور اپنے کونسل میں ریکارڈ کے لیے رکھے گی۔ اور تجدید کرنا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اشاریے ہیں یہ سٹیٹک نہیں ہوتے، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر آبادی آج 10,000 ہے تو 2 سال بعد یقیناً وہ اگر 12,000 نہیں ہے تو 11,000 تو شاید ہوگی۔ اسی طرح اگر اسکول آج کسی کونسل میں 5 اسکول اویلیبل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سال بعد وہاں 7 یا 8 اسکول ہوں۔ یہی حال فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا بھی ہے، تو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو ہر ایک کونسل اپنے اشاریوں کی معلومات اکٹھا کرے گی اور اس کو وقتاً فوقتاً ان کی تجدید بھی کرے گی۔ تحصیل لوکل گورنمنٹ کو معاونت فراہم کرنا بھی انہی اشاریوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تحصیل لوکل گورنمنٹ کسی بھی ولیج نیبرہڈ کونسل سے کسی بھی سیکٹر میں معلومات حاصل، جب اس کا وہ لیٹر آئے گا ریکویسٹ کرے گی تو کونسل اس کو معاونت فراہم کرے گی، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی اور سماجی اشاریے سے متعلق ہو۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکٹری کونسل کی ذمہ داریاں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں
مندرجہ ذیل ذمہ داریاں شامل ہیں۔ دیہی محلہ کونسل کے سیکریٹری کی تقرری کرنا، یعنی اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی مجاز اتھارٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہے، جو کہ کسی بھی ولیج کونسل کی خالص نشست کو پر کرنے کے لیے سیکریٹری کی تعیناتی کرے گا۔ کونسل کو مناسب مقام اور جگہ پر دفتر فراہم کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر اس کونسل کے ایریا میں سرکاری عمارت موجود ہو تو پھر کونسل کا دفتر اسی سرکاری جگہ پر ہوگا، لیکن اگر سرکاری عمارت موجود نہ ہو تو پھر کسی بھی مناسب جگہ پر کرائے پر دفتر فراہم کرنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اور بطور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کونسل کو ریلیز شدہ تمام فنڈز، تمام رقوم صحیح طریقے سے استعمال ہو اور اس کی غلط استعمال کو روکا جائے، اور اگر کہیں اس کو رپورٹ ہو جائے یا اس کے علم میں آ جائے کہ وہاں خرد برد میں لوگ ملوث ہیں تو پھر بذریعہ تحقیقات اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس متعلقہ افراد کو جواب دہ بنائے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی تجویز کرے گا۔ چیئرمین کو درکار قانونی مشورہ فراہم کرنا، اگر کونسل کے امور چلانے میں چیئرمین کو یا کونسل کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ رہنمائی کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے دفتر سے رابطہ کریں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ان کو لیگل قانونی مشورہ فراہم کرے گا، اور اگر وہ مشورہ فراہم کرنے میں دشواری اس کو آ رہی ہو تو پھر وہ ڈائریکٹریٹ جنرل کو وہ کیس بھیجے گا ایڈوائز کے لیے کہ ہمیں اس کام میں قانونی مشورہ فراہم کیا جائے۔ سیکریٹری ولیج نیبرہڈ کونسل کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ سیکریٹری ولیج نیبرہڈ کونسل کی ذمہ داریوں میں مندرجہ ذیل ذمہ داریاں شامل ہیں۔ کونسل کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لیے چیئرمین کی مدد کرنا، چیئرمین کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کا ذمہ دار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہو جائیں اس سے متعلقہ منتخب ممبران کو آگاہ کرنا اور اس پر عمل درآمد کرانے کو یقینی بنانا بھی سیکریٹری کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فیصلوں میں تبدیلی، تحریف یا ان کی واپسی چیئرمین سے مشاورت کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کہیں ولیج کونسل کے اجلاس میں یا ویسے ہی کونسل کے امور چلانے کے بارے میں فیصلے ہوئے ہوں اور بعد میں اس میں کوئی رد و بدل یا تحریف مشورے سے کی جائے تو وہ بات نوٹیفائی کرنے سے پہلے چیئرمین کے نوٹس میں ضرور لائی جائے گی۔ اس کو بتائے بغیر وہ تبدیلی یا تحریف کی اجازت نہیں ہے۔ دیہی محلہ کونسل کے دیگر امور کار انجام دے گا۔ جتنی بھی ذمہ داریاں چیئرمین سیکریٹری کے ذمہ لگائے گا، سیکریٹری ان کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ کوئی معاملہ پیش کرتے وقت عمل کے لیے تجویز پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فائل یا کوئی بھی چٹھی چیئرمین سیکریٹری کو مارک کرے تو سیکریٹری فائل پر اس کو پروسیس کرے گا، اور جس مسئلے میں بھی کوئی کارسپانڈنس ہوئی ہو تو اس کے حل کے لیے مناسب تجویز قانون کے مطابق وہ لکھ کر اس کو تجویز پیش کرے گا۔ اگر زبانی احکام ہو تو تحریر میں آ کر تصدیق کی خاطر چیئرمین کو پیش کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیکریٹری کو کوئی زبانی حکم مل جائے چیئرمین صاحب کی طرف سے یا کسی بھی مجاز افسر کی طرف سے تو دفتر میں آ کر سیکریٹری کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس آرڈر کو وہ لکھ لے اور لکھ کر وہ فائل چیئرمین کے نوٹس میں لائے اور اس کو وہ فائل پیش کرے کہ مجھے فلانی تاریخ کو فلانے وقت فلانے افسر نے یہ حکم زبانی دیا تھا جو کہ میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں، اور اگر چیئرمین صاحب نے بھی کوئی زبانی آرڈر دیا ہو تو وہ لکھ کر اس کے نوٹس میں لانا اس کی ذمہ داری ہے۔ انتظامی اقدامات پر کونسل کے نام پر عمل درآمد کرانا۔ جتنے بھی کارسپونڈنس ہوگی اس میں کسی چیئرمین یا سیکریٹری کا نام یا عہدہ شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خط و کتابت، وہ کارسپونڈنس کونسل کے نام سے ہوگی۔
کونسل کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کونسل کے نام کرنا ہے۔ اگر کسی بھی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو، قانونی چارہ جوئی ہو رہی ہو، تو وہ بھی کونسل کے نام سے ہوگی۔ اجلاس میں بطور کونسل سیکریٹری فرائض انجام دیں گے، اور ہر ایک سیکریٹری ولیج نیبرہڈ کونسل اجلاس کا بھی سیکریٹری ہوگا، یعنی کونسل کا سیکریٹری ہوگا۔